أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يهد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. صلوات پروردگار متعال کی توفیق سے انشاءاللہ اس عشرے میں سورہ مبارک یوسف کی جس حد تک امکان ہوا، جس حد تک توفیق شامل حال رہی، اس حد تک کوشش ہوگی کہ سورہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، یا یوں کہا جائے کہ ہم اس سورہ کی خدمت میں پیش ہوں. سورہ مبارک یوسف، یہ حضرت یوسف کی داستان فقط اسی سورہ میں آئی ہے، باقی قرآن مجید کی کسی اور سورہ میں نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کا قصہ اور داستان مختلف سوروں میں آئی ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت شعیب کا، مختلف سوروں میں ان کے قصے ذکر ہوئے ہیں. لیکن حضرت یوسف کا قصہ اور واقعہ فقط اسی سورہ میں آیا، اس کے علاوہ کسی اور سورہ میں نہیں آیا. اور یہ سورہ بھی سورہ مکی ہے. مکی اور مدنی کی پہچان اس کے موضوعات سے ہوتی ہے، اس کے متن سے ہوتی ہے. اگر اصول دین کی گفتگو ہے، توحید کی بحث ہے، اگر قیامت کی بات ہے جس سورہ میں، وہ مکی سورہ ہے. اور اگر نماز کی بات ہے، تفاصیل ہے، فروعات ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، شکیات نماز، میراث کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، حج کیسے ہے، حج میں کون سے ارکان ہیں، یہ سب مدنی سورہ. مکی سورہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس میں اصولی اور عقائدی گفتگو. اسی لیے اس سورہ میں ہے تو نام اس کا سورہ یوسف، لیکن انسان اس میں عقیدہ بھی صحیح کرے گا، اپنا معارف بھی صحیح کرے گا، کیونکہ مکی سورہ ہے. اور مکی سورہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان کے اصول دین پہ گفتگو کرتی، اخلاق کے بنیادی اصول پر گفتگو کرتی، توحید، نبوت، قیامت کے اہم ترین عنصر اور موضوعات پر گفتگو کرتی. اور اس سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کی تمام سورتوں کے سوائے ایک سورہ کے، سورہ توبہ کے علاوہ، ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. لیکن ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے بسم اللہ سے فرق کرتا ہے. اگرچہ دیکھنے میں ایک ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ہر بسم اللہ دوسرے بسم اللہ سے فرق کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج افطار میں، آج جو ہم نے افطار کی تھی، اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی.
جب سحری کریں گے تو سحری شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو افطار کی بسم اللہ تھی یہ اس افطار کی بسم اللہ تھی. اور جب ہم سحری میں بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ اس سحری کی بسم اللہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ورنہ وہ کام ابتر رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوگا. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ہماری نظر میں جو مکمل ہے وہ صرف مادی اعتبار سے، جیسے انگریز لوگوں نے اتنی اچھی اچھی بلڈنگیں بنائی، ابھی کھارا میں جو اچھی بلڈنگیں وہ نہیں کی، لیکن انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. اس کے باوجود بھی جو پروجیکٹ انجام دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو اگر مادی طور پر انسان اپنی نگاہیں رکھے گا فقط تو اسے یہ امام کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ وہ کہے گا برعکس ہے، جو بسم اللہ کو نہیں مان رہے وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پل بناتے 100 سال چلتے ہیں، وہ بلڈنگ بناتی ہے 200 سال چلتے ہیں، روڈ بناتے ہیں وہ سالوں سال چلتے ہیں ان کے روڈ، جبکہ نہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ اس پہ ان کو اعتبار ہے. لیکن ہم جب بسم اللہ، امام جب ہمیں بتا رہے بسم اللہ تو وہ بتا رہے ہیں اس کی حقیقت، کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. جب تم جس کام میں بسم اللہ پڑھو گے اس کام کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. بسم اللہ کے ساتھ وہ ذرہ تمہارے بھی شامل حال ہو جائے گا. تو ایک بہت ہی وسیع نگاہ میں اگر دیکھا جائے، بہت ہی وسیع نگاہ میں اگر دیکھا جائے، اگر بغیر بسم اللہ پڑھنے والا اس عمارت کو بنائے گا تو ایک پتھر کے اوپر پتھر رکھ دے گا، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ دے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن بسم اللہ پڑھ کر عمارت بنانے والا اگر اس عمارت کو بنائے گا تو وہ جو یہ تسبیح کر رہا ہے یہ وہ اس تسبیح کے ساتھ شریک ہو جائے گا. شاید اس کو ہم اس نگاہ سے نہ سمجھ سکیں کیونکہ نگاہ بھی تو ہماری مادی ہے، شاید ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن امام سے روایت ہے، اور امام سے جو روایت ہے اس کا مطلب حقیقت حال یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اگرچہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو کام بھی جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر تم نے شروع کیا وہ ناقص رہ جائے. اس کی جو معراج ہے وہ اپنی معراج پر نہیں پہنچ سکے، اگرچہ ظاہری طور پہ مادی طور پہ مکمل ہو جائے. تو ہر چیز کی بسم اللہ اس کے اپنے حساب سے، جیسے الحمدللہ بھی ایسا ہی ہے. اگر خدا نے کسی کو اولاد عطا کی وہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ الحمدللہ اولاد کے اوپر ہے. اگر کسی کو گھر عطا کیا وہ کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ اس گھر کے بدلے میں. کسی کو نوکری عطا ہوئی، بزنس عطا ہوا وہ کہتے ہیں الحمدللہ، یہ الحمدللہ اس کے لیے. الفاظ ایک ہے الحمدللہ کے، الفاظ سب میں ایک ہے، لیکن ہر لفظ اپنا علیحدہ علیحدہ معنی پیدا کرتا ہے. ایک جگہ اولاد کے لیے تھا، ایک جگہ صحت کے لیے تھا، ایک جگہ کاروبار کے لیے تھا، ایک جگہ گھر کے لیے تھا. اسی طرح بسم اللہ، جو الحمد کا بسم اللہ ہے وہ سورہ اخلاص والا بسم اللہ نہیں ہے. دونوں بسم اللہ فرق کرتے ہیں. جو سورہ اخلاص کا بسم اللہ ہے وہ سورہ کافرون کا نہیں ہے، جو سورہ کافرون کا بسم اللہ ہے وہ سورہ ناس کا نہیں، جو سورہ ناس کا بسم اللہ ہے وہ سورہ یوسف کا نہیں. سورہ یوسف میں خدا کی جو نعمتیں ہیں رحمان و رحیم اس اعتبار سے، الحمد میں خدا کی جو نعمتیں ہیں اس کے رحمان و رحیم اس اعتبار سے. سورہ کوثر میں جو پروردگار کی طرف سے کوثر عطا ہوئی ہے اس کی رحمان و رحیمیت اس اعتبار سے. اگرچہ نام میں سب ایک ہے لیکن معنی سب کا فرق ہے. اللہم صلی اسی لیے امام نے جو فرمایا بسم اللہ کی تفسیر، تو اگر امام جب تفسیر فرمائیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ سے، کیونکہ یہ بسم اللہ کا جو معنی ہوگا وہ اور ہوگا. سورہ یوسف کا جو بسم اللہ کا معنی ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا. اور اس کے بعد اگر سورہ ہود ہے تو سورہ ہود میں بسم اللہ کا معنی اس حساب سے ہوگا. تو یہ اس سورہ میں جو بھی پروردگار کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، اس کے مقابل میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یوسف کا بسم اللہ ہے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے الف لام را.
اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے حروف جڑے ہوئے نہیں یہاں پر، علیحدہ علیحدہ، جیسے کلمے کی شکل میں نہیں ہے، حرف کی شکل میں، الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات۔ قرآن میں حروف مقطعات کا فلسفہ، اس کی ضرورت، یہ خود ایک گفتگو ہے۔ ایک نظریہ یہی ہے کہ پروردگار کہہ رہے دیکھو یہ آیتیں میں نے انہی حروف سے بنائی ہیں، یہی الف لام را، تم ان جیسی لے آؤ آیت، لے آؤ اس جیسی آیت۔ یہ الف لام میم ہے، تم کہہ دو الف لام جیم، نہیں بن رہی آیت، یہ الف لام میم سے بنے گی۔ یعنی یہی الفاظ ہیں، نہ جڑے ہوئے الفاظ جیسی آیتیں بنا سکتے ہو، نہ ٹوٹے ہوئے الفاظ جیسی آیتیں بنا سکتے ہو۔ یعنی حروف مقطعات یہ قرآن کی بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہے، قرآن کی فصاحت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور فصاحت سے کیا مراد ہے؟ فصاحت سے مراد جیسے عرب میں کہتے ہیں کہ فصو اللبن فہو فصیح یا افصا اللبن فہو مفصح، کہ دودھ خالص ہو گیا۔ اب یہ مثال ہمیں کراچی والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی، خالص دودھ نصیب ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو دودھ میں مختلف ملاوٹیں ہوتی ہیں، جی پانی ڈال دیا ملاوٹ ہو گئی، اب تو کہہ رہے ہیں کچھ پاؤڈر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، چاہے دودھ کے علاوہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو دودھ جب خالص ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص 100% پیور جس کو آپ کہتے ہیں، اس وقت عربی میں کہا جاتا ہے یہ دودھ فصیح ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ خلوص شیء مما یشوبہ، جو جو چیز ملاوٹ کی ہو سکتی تھی یہ ان سب سے پاک ہو گئے، یہ بالکل خالص ہے۔ کلام بھی جب اتنا خالص ہو جائے تو اس کلام کو کہا جاتا ہے یہ فصیح کلام، جب تمام ناخالصیت سے پاک ہو جائے، کوئی بھی اس کے اندر امپیورٹیز نہ ہو، ناخالصیت نہ ہو، بالکل خالص کلام۔ خالص ترین کلام خالق کائنات کا ہی ہو سکتا ہے۔ پروردگار نے یہ قرآن کی فصاحت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ الف لام میم، کہ یہ آیتیں انہی حروف سے تشکیل پا رہی۔ قرآن کا جو معجزہ ہے کہ جیسی 10 آیت بنا لاؤ، اس جیسی سورہ بنا لاؤ، تو یہ سورت کوئی اور نہیں، انہی الفاظ سے بنی ہے، انہی الف بے جیم، انہی چیزوں سے بنی ہے۔ تم ان جیسی سورہ بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے، سورہ نہیں 10 آیتیں بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے۔ کیوں بنا؟ کیونکہ جب خالق کا کلام ہوگا تو مخلوق اس میں کچھ نہیں کر سکے۔ یہ خود قرآن کی فصاحت کی بات ہے۔ اور وہ عربی معاشرہ جو چھوٹے چھوٹے چیلنج کو قبول کیا کرتا تھا، چھوٹی بات بھی اس کو قبول کرتا تھا، لیکن اتنی بڑی بات کو اس کا جواب نہیں لا سکا۔ تو آپ کے خیال میں ان لوگوں نے کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ جی کوشش کی ہوگی۔ بار بار قرآن ایک چیلنج دے رہا ہے، وہ تو بیٹھے ہی اس وجہ سے تھے کہ آؤ ہمیں چیلنج تو ہم چیلنج پورا کریں۔ وہ اپنے آپ کو فصاحت کا بادشاہ سمجھتے تھے، وہ بیٹھے ہی اس وجہ سے تھے۔ ایک شعر پڑھتا تھا، وہ مد مقابل دوسرا شعر لے آتے تھے، دوسرے کے مد مقابل تیسرا آ جاتا تھا، لیکن بار بار قرآن کے چیلنج کو سن رہے اور کچھ کہہ نہیں رہے۔ کیا اس وجہ سے نہیں رہے کہ سارا کام کر کے دیکھ لیا، کچھ ہو نہیں پا رہا۔ ساری کوششیں کی انہوں نے، جو کوشش ہو سکتی تھی وہ سب کی، انفرادی بھی کی، اجتماعی بھی کی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس جیسی آیتوں کا جواب نہیں لایا جا سکتا۔ راتوں کو اٹھ کے قرآن کو سننے آتے تھے رسول کے پاس۔ یہ بہت عجیب ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ جو اپنی قوم سے کہتے تھے کہ اگر رسول تمہارے ساتھ گزر رہے ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو، وہ یہ کہتے تھے اپنی قوم سے، لیکن راتوں کو اٹھ کے خود جایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ بعض اوقات 2 شخص کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو،
کہا تم نے تو منع کیا تھا رسول کی بات نہ سنو، تم خود کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے بھی تو کہا تھا نہ سنو، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ قرآن کی چاشنی جو ہمیں کھینچ لا رہی یہ یعنی ایک لطافت، ایک خاص. اسی لیے امام نے فرمایا ان قرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، قرآن ایسے ہی ہے جیسے سورج ہے. جیسے سورج ہر روز نکلتا ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا یہ سورج بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ پرانا ہے. آج جو سورج نکلا تھا تو کل بھی تو وہی سورج تھا، کوئی نیا سورج تو نہیں ہے. 1 سال پہلے بھی یہی سورج تھا، 1000 سال پہلے بھی یہ سورج تھا، رسول کے زمانے میں بھی یہ سورج تھا، حضرت آدم کے زمانے میں بھی یہی سورج تھا. تو سورج تو ایک ہی ہے، لیکن جب آج وہ نمودار ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج طلوع ہوا ہے، کیونکہ اس کی کرنوں میں تازگی اتنی ہے، اس کی روشنی میں طاقت اتنی ہے کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ آج کا سورج ہے. امام فرما رہے قرآن کی آیات بھی ایسی ہے. جب بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کرو گے ایسا نہیں محسوس ہوگا تمہیں کہ یہ میں کل پڑھ چکا ہوں، پچھلے رمضان میں بھی تو میں نے قرآن ختم کیا تھا، یہ دوبارہ قرآن وہی تو ہے، یہ نہیں کہو گے. بلکہ اتنی تازگی ہے کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ آج کا کلام ہے، یہ آج مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. کل کوئی اور کلام تھا، آج کوئی اور کلام. ویسے جیسے کل کوئی اور سورج تھا اور آج کوئی اور سورج، جبکہ ایک ہی سورج ہے. تازگی ختم نہیں ہو رہی، اس کی کرنوں میں جو روشنی ہے وہ باقی ہے. یہ نور قرآن ہے کہ انسان اگر اس پر دقت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو یہاں تک پہنچ جاتے. درود پڑے گا محمد و آل محمد. اس کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے. اس لیے بعد والی آیت میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم غور و فکر کرو. صرف تلاوت کرنا بہت اچھا مرحلہ ہے لیکن ایک مرحلہ، صرف قرآن کو سننا بہت اچھا مرحلہ ہے لیکن ایک مرحلہ، اس کے آگے غور و فکر بھی ہے. جب تک انسان اس وادی میں داخل نہیں ہوگا اس حقیقت قرآن سے، اس نور قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے. تفکر، تعقل، حتیٰ رسول نے فرمایا 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر. 70 سال انسان عبادت کرتا رہے وہ عابد کہلائے گا، لیکن 1 گھنٹہ غور و فکر کرنے والا عاقل کہلائے گا. عاقل عابد سے فضیلت رکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری جب پیغمبر سے خصوصیت پوچھی گئی کہ ابو ذر کی کیا خصوصیت ہے، فرمایا ابو ذر کی خصوصیت یہ کہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے. حتیٰ رسول کے پیغام پہنچنے سے پہلے حضرت ابو ذر اسلام لے آ چکے تھے. پیغام بعد میں ملا لیکن اس سے پہلے یہ مان چکے تھے کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ مان چکے تھے. ان کا قبیلہ تھا غفار کا جو مکے اور مدینے کے درمیان زندگی بسر کرتا تھا. ایک بار ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا. ایک مکے میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جو مرکزی بت تھے، تو سب اس کی پوجا کرتے تھے. اور ایک بت تھے جو علاقائی اور قومی بت تھے کہ ہر قبیلے کے پاس وہ بت رکھے ہوئے تھے. تو جب ان کا قبیلہ بت کی پرستش کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو ایک جانور آیا اور اس پر نجاست کر کے چلا گیا. بہت سارے لوگ اٹھے، کچھ جانور کو مارنے بیٹھے، کچھ پانی لا کے اپنے بت کی صفائی کر رہے ہیں، کچھ حصار لگا رہے ہیں کہ اب کوئی جانور نہ آ سکے. ابو ذر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جو ایک اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا کہ ایک جانور آ کر اس کو نجس کر دے. پورے قبیلے میں ایک بندہ سوچ رہا ہے اور وہیں سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں، اس بت کو مارتے ہیں، اس بت کو توڑتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے توڑتے ہیں تجھ میں ایسا ہے ہی کیا جو میں تیری عبادت کروں؟ تو عبادت کے لائق نہیں ہے، تو عبادت کے قابل نہیں ہے. باقی لوگ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ابو ذر کو نکال دیا.
کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ہمارے بت کو توڑ دیا تم نے۔ لیکن انہیں معلوم ہے، جس نے سوچا، جس نے تفکر کیا، جس نے غور و فکر کیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بت نہیں ہو سکتا، اگر یہ خدا ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو انسان تعقل کے ذریعے سے بہت سے مقامات تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، حتیٰ ابھی رسول کا پیغام نہیں پہنچا، اس سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان اس معنی میں کہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے خدا نہیں ہے، لا الہ تک پہنچ گئے، الا اللہ تک رسول نے پہنچا دی۔ تو انسان تعقل کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ کرنے سے، کہ ایک خلافت کے دور میں دو شخص آئے حضرت ابو ذر کے پاس اور کہا، یہ روایت خود مولا کائنات نے بیان فرمائی، اور کہا اے ابو ذر، یہ سونے کی 2 تھیلی لے لو، اشرفیاں لے لو۔ سونا ویسے اتنا مہنگا ہوا ہے جی، اس زمانے میں بھی مہنگا ہے، سونا ہر زمانے میں مہنگا ہے۔ 2 تھیلی سونے کی اشرفیوں کی کیا قیمت ہوگی اس کی؟ جی ہزاروں میں تو نہیں ہے، لاکھوں میں قیمت ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا، کیوں دے رہے ہو مجھے؟ کس نے بھیجا ہے تم؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ علی کے چاہنے والے پیسے آسانی سے لیتے نہیں ہیں، دیکھ کے لیتے ہیں کہ کن ہاتھوں نے آ رہا، یہ نہیں کہ جو آئے آنے دو، بلکہ معلوم ہے کہ اگر غلط جگہ سے آ رہے ہیں تو اس کا نقصان میری ذات کو ہوگا، اس لیے بہت ہوشیاری سے لیتے۔ دینے پہ سب کو دیتے ہیں لیکن لینے پہ سب سے نہیں لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں سے کیا کام ہے ابو ذر، ہم تمہیں دے رہے ہیں، آپ لے لو۔ کہا نہیں بتاؤ گے تو نہیں لوں گا۔ تو کہا کہ ہمیں خلیفہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ مال ابو ذر کو دے دو۔ تو ابو ذر سمجھ گئے کہ کیوں بھیجا، یہ اس لیے بھیجا ہے کہ میرے دل سے علی کی محبت کو وہ نکال سکے، میری ولایت میں کچھ کمی کر سکے، مجھے اپنا کر سکے، علی سے دور کر دے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ تم۔ وہ لے گئے خلیفہ کے پاس۔ تو اس نے کہا، یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ اتنی آسانی سے تو ابو ذر بھی نہیں لے گا، تم کچھ ایسا کام کرو کہ وہ لے لے۔ تو کہا ہم کیا کام کریں، ہم نے ساری کوشش کر لی۔ کہا اگر ابو ذر نے یہ 2 تھیلیاں لے لی سونے کی تو میں تمہیں آزاد کر دوں، میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اب ایک شخص کی آزادی کتنا چاہتا ہے، وہ اپنی آزادی کو، آزاد ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے آزاد ہو جائے گا، ابھی تک مالک کا غلام ہے، آج سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ 2 دوبارہ گئے ابو ذر کے پاس، اب منت سماجت کر رہے ہیں، ابو ذر لے لو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، لے لو، لینے میں کیا ہے، ہم تو سونا دے رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں دے رہے۔ تو ابو ذر نے منع کر دی۔ تو ان لوگوں نے کہا اے ابو ذر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے لے لو، اگر تم نے یہ لے لیا تو ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، ان کان فیہ اتقکما ولکن فیہ رقی، اگرچہ تم دونوں آزاد ہو جاؤ گے، میں نے لے لیا، لیکن میں ابو ذر غلام ہو جاؤں گا، میں ابو ذر غلام ہو جاؤں، تم لوگ آزاد ہو جاؤ۔ امام فرما رہے ہیں، ابو ذر یہ بیان اس وقت دے رہے تھے جب 3 دن تک ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو نا، اس کے بعد وہ کہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے علی کی ولایت پہ سودا نہیں کروں گا۔ ایک سیٹ اگر یہ بات کہے تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس تو پیسے ہیں، اگرچہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے گھر میں فاقے ہیں، اور خود تو انسان فاقے شاید کر لے، لیکن بیوی بچوں کے لیے فاقے کرنا بہت مشکل ہے، کہ اس کو دیکھ رہا ہے میری بیوی بھی فاقے سے، میرے چھوٹے بچے بھی فاقے سے۔ اس وقت بھی امام فرما رہے ابو ذر نے وہ مال نہیں لیا۔ تو کسی نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر، تم کون سے اتنے مالدار ہو جو اتنے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اتنے نخرے کر رہے ہو، تم اتنے مال کون سے تمہارے پاس ایسا مال ہے، جس کے پاس مال ہو وہ ایسی باتیں کرے نا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔
تمہیں کس چیز نے مالدار کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اغنانی بولایت علی، مجھے ولایت علی نے غنی کر دیا ہے۔ میں بے نیاز ہوا ان چیزوں سے۔ حقیقی معنی میں اگر مدینے میں کوئی غنی کی ذات ہے تو وہ ابو ذر غفاری کی ذات ہے۔ درود پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ کس چیز نے ابو ذر کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا؟ رسول فرما رہے تعقل، تدبر نے۔ اسی لیے قرآن مجید جب بھی سورہ کو قصے کو بیان کرتا ہے تو قصہ بیان کرنے کے بعد فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان بصیرت، اس میں عبرت حاصل کرو۔ یہ قرآن ھذا اساطیر الاولین، یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا اردو بازار، قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس طرح قرآن بھی ایک قصے کہانی کی کتاب ہے۔ لیکن پروردگار کہتے ہیں یہ احسن القصص ہے، اس کے بعد عبرت ہے۔ وہ جو قصے کہانیاں ہیں اس میں کوئی عبرت نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو قصے ہیں، حقائق ہیں، حقیقت جو بیان، اس کے بعد پروردگار کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ فَاعْتَبِرُوا عبرت، عبرت عبور سے نکلا ہے، عبور تجاوز کر جانا۔ جیسے یہ روڈ ہے، اس روڈ سے یہاں سے وہاں عبور کر جانا، یہاں سے وہاں چلے جانا۔ امام حسین نے بھی فرمایا کہ انی قتیل الابراد، مجھے آنسوؤں میں قتل کیا گیا ہے۔ یعنی قتیل الابراد ایسے آنسو جو آنکھوں سے عبور کر جاتے ہیں، انسان کے گال تک آ جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ ایسا روئے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو عبور کر جائیں گے۔ تو عبور عبرت کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے اس قوم میں جو واقعات دیکھے اس کو اپنی قوم تک عبور کروا لے۔ سر آپ ہے نا روڈ کے ایک طرف ہے دوسری طرف، حضرت یوسف کے واقعے کو آج 2025 میں آج کے واقعے میں یہاں تک لے آئیں، یہ ہے عبرت۔ اگر میں بات کو وہیں رہنے دوں، حضرت یوسف تک رہنے دوں، تو بات تو زمانی ہو جائے گی، یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، میں نے کس کام کی؟ اگر واقعہ حضرت ابراہیم تک ہو تو حضرت ابراہیم کی بات ہے، مجھے کیوں بتائی جائے؟ تو قرآن کی جتنے بھی واقعات ہیں کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ، اپنے زمانے تک لے آؤ اور دیکھو میرے لیے اس میں کیا حکمت ہے، میرے لیے اس میں کیا نمونہ عمل ہے۔ یہ عبرت ہے، عبرت کا مطلب ہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کتنا زیادہ سیروا فی الارض، زمین میں سیر سپاٹے کرو، گھومو پھرو زمین۔ لیکن کیوں گھومو؟ دلیل کیا ہے؟ تاکہ گزشتہ قوموں سے عبرت لو۔ جو غلطیاں انہوں نے کی ہے اگر وہی غلطی تم کرو گے، جو عذاب ان پر آیا وہی عذاب تم پر آئے گا۔ شاید نوعیت چینج ہو لیکن عذاب آئے گا۔ جو نیکیاں انہوں نے کی ان پر خدا کی رحمت ہوئی، وہی کام تم کرو گے تم پر بھی خدا کی رحمت ہوگی۔ یہ ہے قرآن میں عبرت حاصل۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا تو کسی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اپنی حالت قوم کیسے بدلتی ہے؟ امام فرماتے ہیں یا گناہ کر کے بدلتی ہے یا ظلم کر کے بدلتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے قومیں دور رہیں، گناہ سے بھی دور رہیں، ظلم سے بھی دور رہیں۔ ایک شخص نے، امام کہہ رہے ہیں ایک شخص نے ناقہ سالے کی کونچے کاٹی تھی، ایک شخص نے کاٹی۔ وہ ناقہ سالے، وہ سالے کی اونٹنی جو لوگوں کے کہنے پر پہاڑ سے آئی تھی، لوگوں کے کہنے پر آئی کہ جب حضرت صالح نے پیغام توحید پہنچا دیا اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا سوائے 5 افراد کے، کوئی ایمان نہیں لائے ان پر، تو انہوں نے کہا صالح تبلیغات کو چھوڑو، آؤ ایک کام کرتے ہیں، تم ہمارے خدا سے مانگو ہم تمہارے خدا سے مانگتے ہیں۔ 72 قبیلے کے افراد اپنے اپنے بتوں کو اٹھا کر لائے اور ایک طرف ان کی قوم بیٹھی تھی بتوں کو لے کر،
ایک طرف حضرت صالح مومنین کے ساتھ تشریف فرما. کہا صالح تم ہمارے خدا سے مانگو، اگر ہمارے خدا نے دے دیا تو ہمارا خدا جیت جائے گا، ہم تمہارے خدا سے مانگیں گے، تمہارے خدا نے دے دیا تو تمہارا خدا جیت جائے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کون خدا ہے کون خدا نہیں. تو حضرت صالح نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا پہلے صالح تم مانگو. حضرت صالح نے مانگا. ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو کچھ دیتے، کچھ تھے ہی نہیں، خود ہی انسان کے بنائے ہوئے بت تھے، وہ کیا دیتے؟ وہ خود بیچارے انسان کی محتاج تھے. جی اگر انسان نہ بناتا ان بتوں کو تو نہ بنتے. حضرت صالح نے مانگا، کچھ ملا ہی نہیں. انہوں نے کہا صالح دوبارہ مانگو، تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، تھوڑا دوبارہ مانگو. حضرت صالح نے دوبارہ مانگا، پھر بھی کچھ عطا نہیں. کہا تیسری بار مانگو. تیسری بار حضرت صالح نے مانگا، پھر بھی کچھ نہیں. کہتے اب ہماری باری، اب ہم مانگیں. انہیں سمجھ میں آ کہ ہمارے خداؤں نے کچھ نہیں دیا. کہتے اب ہم مانگیں گے. آپ دیکھیں کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ سامنے والا جیت گیا ہے، کیونکہ ہمارا خدا، یہ جو ان کے جھوٹے خدا تھے، یہ کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں دے سکے. تو اب انہیں بھی ایسا کچھ مانگنا ہے کہ صالح کا خدا بھی وہ پورا نہ کر سکے. یعنی ان کی ڈیمانڈ بھی اتنی سخت ہوگی کہ ان کا خدا بھی ہار گیا، وہ چاہتے تھے صالح کا خدا بھی ہار جائے، دونوں مساوی ہو جائے، دونوں برابر ہو جائے. جب دونوں برابر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جیسے کہاوت بھی ہے اگر سارے ہی گنجے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہے جب ایک گنجا ہو، سب کے سر پہ بال ہو، اس وقت لوگ کہیں گے بھائی تمہارے سر پہ بال نہیں. لیکن اگر کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جیسے کلاس میں اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہ کیا ہو تو پھر کسی کو ڈر نہیں لگتا، کہتے ہیں کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن اگر ایک بچے نے نہ کیا ہو، سب نے کیا ہو، تو وہ ڈرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، باقی تو سب نے کیا. تو انہوں نے تو دیکھ لیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رپلائی نہیں دیا. اب انہیں بھی ایسی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ صالح کے خدا بھی کچھ نہ کر سکے. تو اب سوچیں انہوں نے کیا مانگا ہوگا، سوچیں ذرا. وہ خود پہاڑوں کو توڑ توڑ کے گھر بنایا کرتے تھے. ان کا مشغلہ یہ تھا، پہاڑوں کو توڑتے تھے، پہاڑوں پر گھر نہیں بناتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، ابھی آپ جائیں شمالی علاقات جائیں، وہ کیا کرتے ہیں، پہاڑ پر گھر بناتے ہیں. یعنی پہاڑ ہے، وہاں پر ریتی لے آتے ہیں، سیمنٹ لے آتے ہیں، اینٹیں لے آتے ہیں، ماربل لے آتے ہیں، وہاں ایک گھر بناتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے تھے. ینحتون الجبال، پہاڑوں کو چھینی جیسے ہوتی ہے نا، چھید چھید کے گھر بناتے تھے. باہر سے کچھ نہیں لاتے تھے، باہر سے مٹی نہیں لاتے تھے، سریا نہیں لاتے تھے، اسی پہاڑ کے اندر گھر بناتے تھے. یعنی اتنے ہوشیار تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ کون سا پہاڑ ایسا ہے جو ٹوٹ سکتا ہے، گھر بن سکتا ہے، اور کون سا پہاڑ ایسا ہے اصلا جس میں ہم جتنا بھی کچھ کر لیں وہ پہاڑ بہت مضبوط ہے، نہیں ٹوٹتا. تو انہوں نے حضرت صالح سے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو وہ جانتے تھے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، اگر ٹوٹ سکتا تو ہم اس میں بھی گھر بنا لیتے. انہوں نے کہا اے صالح، یہ پہاڑ ٹوٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، ایسی اونٹنی نکلے کہ جس کی لمبائی اتنی ہو، جس کی چوڑائی اتنی ہو. وہ اونٹنی ایک دن میں پورے شہر کا پانی پی جاتی. سوچے کتنی بڑی اونٹنی ہوگی. ابھی فرض کریں ایک جانور ہو جو پورے کھاڑا کا پانی پی جاتا ہو، تو کتنا بڑا جانور ہوگا، وہ کتنی بڑی اونٹنی ہوگی. اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں انہوں نے وہ مانگا جو انہیں یقین تھا یہ کوئی کر کے دکھائی نہیں سکتا، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ مانگا. حضرت صالح نے ہاتھ بلند کی دعا کے لیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، میری قوم کی ہدایت کے لیے ان کی اس بات کو پورا فرما. ابھی صالح کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، پہاڑ ٹوٹا اور پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بات پوری ہو گئی. تو اب ان کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی. کہا نہیں صالح نہیں، ابھی اونٹنی ہے، اس کا بچہ بھی ہو، اسی کا بچہ. اسی وقت اس اونٹنی کا بچہ نکلا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہم نے مانگا تھا سب آ گیا، تو اب مجبور ہے نا، اب ماننا پڑا.
لیکن اب بھی خدا کو نہیں مانا انہوں نے، سوائے چند افراد کے کسی نے خدا کو نہیں مانا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قرآن کہتے ہیں کہ یہ انسان حیوانات سے پستر ہو جاتا ہے، یہ انسان حیوانات بھی اگر اس چیز کو درک کر لے مان لیں، یہ حیوانات سے گر جاتا، بل ہم ازل۔ یہ پستی کی علامت ہے کہ انسان حق دیکھنے کے بعد حق کو چھوڑ دے، اتنا واضح حق دیکھنے کے بعد۔ امام فرما رہے اسی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی گئی، اسی اونٹنی پاؤں کو کاٹ دی، لیکن ایک شخص نے کاٹا، ایک شخص نے۔ لیکن پروردگار نے قرآن میں فرمایا فَأَقَرُوهَا، سب نے مل کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ سب نے نہیں کیا تھا، ایک شخص نے کیا تھا، لیکن سب اس کے فعل پر راضی تھے۔ جب بھی پوری قوم ایک غلط چیز پر راضی ہو جائے، پوری قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا عمل معروف کرو، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا عمل معروف کا کہ انسان کہے گا خدایا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اگر چند افراد کھڑے ہو جاتے اور کہتے یہ غلط کام ہو رہا ہے، اگرچہ ان کی بات نہ سنی جاتی، ان کی بات نہ مانی جاتی، لیکن اگر وہ کہہ دیتے یہ کام غلط ہو رہا ہے تو پوری قوم پہ عذاب نہیں آتا، کیونکہ چند افراد کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے امر بالمعروف کرنے والا خود کو بھی بچاتا ہے، سامنے والے کو بھی بچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو ان کی قبر میں نہیں جانا، وہ جانے ان کی قبر جانے، وہ جانے ملک الموت جانے، یہ سامنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ شخص سامنے والے سے محبت وہ شخص کرتا ہے جو اس کو امر معروف بھی کرتا ہے، نہیں یعنی منکر بھی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی کی راہ پر آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہ برائی سے دور ہو جائے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، مبین ہے، ظاہر ہے، روشن ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، خود بھی ظاہر ہیں اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک تو خود عربی میں وہ طاقت ہے جو دوسری زبان میں نہیں ہے۔ دوسری زبان میں پنکچویشنز ہیں لیکن اعراب نہیں ہے، عربی میں اعراب ہے، زبر، پیش، زیر، یہ اعراب ہے، اس کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور اس انداز میں نازل ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کتنی تلاوت ہوتی ہے، کتنے انداز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے۔ ایک قاری عبد الباسط ہے، وہ الگ انداز سے تلاوت کر رہا ہے، منشاوی ہے، وہ الگ انداز سے تلاوت کر رہا ہے۔ یہ اور کسی عربی حتیٰ نہج البلاغہ کی بھی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ آپ نہج البلاغہ کو مختلف قرات میں پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کے بعد سب سے فصیح ترین کلام ہے، لیکن بالآخر مخلوق کا کلام خالق کا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن میں آپ دیکھیں سجایا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلا والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشی، کیسی ترتیب آ رہی ہے آیتوں کی، یہ ترتیب کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص، یعنی جو قرآن پڑھے گا وہ پڑھتا رہے گا، وہ کبھی بھی ایک ترتیل ہے، ایک قرآن میں تلاوت ہے، قرات ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو پروردگار فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں۔ علم کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی، قرآن انسان کو علم تک لے جاتا ہے، علم کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن علم تک پہنچنے کے لیے ایک زبان ہوتی ہے۔ فرض کریں پانی 100 سینٹی گریڈ پر کیا ہو جاتا ہے جی، بوائل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک علم ہے، یہ ایک علم ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں بھی حقیقت ہے، ہندوستان میں بھی حقیقت ہے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، یورپ میں، ہر جگہ یہ حقیقت ہے۔ اس علم کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، علم ایک حقیقت ہوتا ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔
لیکن اس کو بتانے کے لیے ایک زبان چاہیے کہ دیکھو پانی 100 سینٹی گریڈ پر بوائل ہو جاتا ہے. اس کو بتانے کے لیے ایک لسان چاہیے. قرآن عربی میں آئے تاکہ آپ کو ایک حقیقت سمجھا دے, لیکن جب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو فرق نہیں پڑتا آپ پاکستان میں, ہندوستان میں, ایران میں, عراق میں, فرق نہیں پڑتا. انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے گا, اس علم کے دریا تک, اس علم کے سمندر تک پہنچ جائے گا. تو یہ عربی زبان میں نازل ہوا کہ انسان تعقل کرے, غور و فکر کرے. جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اتنا زیادہ اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. کہ امیر المومنین نے اس مہینے کے آغاز میں خطبہ ارشاد فرمایا, جس کو خطبہ حمدانی کہتے ہیں. حمدان کے رہنے والے ایک شخص تھا, رجل حمدانی. وہ امام جب بھی مسجد کوفہ میں خطبہ پڑھ کر اترنا چاہتے تھے, فقام رجل حمدانی, وہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا صف یا امیر المومنین, اے امیر المومنین اس مہینے کی اور اس مہینے کے بارے میں اور بتائیں, ہمیں اور بتائیں, رمضان کے بارے میں اور بتائیں. جتنی زیادہ آپ اس ماہ مبارک کے بارے میں حدیث سنتے ہیں اس میں سے بہت ساری اسی خطبے میں بیان ہوئی. امیر المومنین بیان کرتے تھے, پھر اترنا چاہتے تھے ممبر سے, پھر وہ کھڑا ہو جاتا تھا. فقام رجل حمدانی, کہتا تھا صرف یا امیر المومنین, امیر المومنین اور بتائیے. دو خطبے ایسے ہیں جو مولا کائنات مکمل نہیں کر سکے. ایک خطبہ شکشکیہ ہے جو مکمل نہیں کر سکے, اور دوسرا یہ خطبہ ہے خطبہ حمدانی, اس کو مولا مکمل نہیں کر سکے. کیوں مکمل نہیں کر سکے؟ کیونکہ مولا جب ایک صفت بیان کرتے تھے اور اترنا چاہتے تھے, وہ شخص کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا مولا اور بیان کریں اور بیان کریں. یہاں تک کہ امام نے فرمایا, میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سید الوسیین یقتل فی سید الشہور, کہ اوسیہ کے سردار کو مہینے کے سردار میں قتل کر دیا جائے گا. تو امام فرماتے میں نے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ ما سید الشہور ومن سید الوسیین, اے رسول اللہ یہ بتائیے کہ مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے اور اوسیہ کا سردار کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا فَأَمَّا سَيِّدُ الشُّهُورِ فَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانِ وَأَمَّا سَيِّدُ الْوَسِيِّنِ فَأَنْتَ يَا عَلِي, اے علی جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے, اور جو اوسیہ کا سردار ہے وہ تم ہو یا علی. یہ پہلی بار تھا امام نے اپنی شہادت کی خبر دے دی اور بتا دیا کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں مجھے شہید کر دیا جائے گا. جیسے ہی اصحاب نے یہ سنا, حسن و حسین نے یہ سنا کہ یہ وہ مہینہ آ گیا, مولا اس مہینے کے شروع میں اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. فبکا, اتنا بکا ہوا مسجد کوفہ میں, اس قدر گریا ہوا. اب مولا اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو کر رہی بار ہے, سب نے امام کی زبانی سن لیا. علی اس مہینے میں جو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن پر تدبر کرنے اور تعقل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ اس مہینے کی رحمتیں, مغفرتیں, برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, جو مشکلات میں ان کی مشکلات رفع فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. بار اللہ جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کے صدقے انہیں جلد از جلد شفائے کامل اور عاجل نصیب فرما. سب سے اہم دعا کہ ہمارے آخری امام اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آبان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اور محمد و آل محمد صلوات. تین یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہے حاجی بندے علی اور مرحومہ شہربانو بھائی فاضل اور حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بنت غلام حسین، حبیب علی اثاری، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ علیہ خانی، علی محمد منیس مرتجی، یاسمین بانو علی محمد منیس، دولت بانو علی محمد منیس، سغرا بھائی نظر علی بادامی، حسن علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ علیہ خانی، انور علی ضیاء جام نگری، نرجس نظر علی، خورنسا غلام حسین اثاریہ، شہناز علی رضا، فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ علیہ خانی، سعیدہ مشتاق علی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لال جی سومانی فیملی کے رشتہ دار مرحومین پنجو جیسا اور ان کے رشتہ دار پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی، نور محمد، شیرین بھائی، نور محمد، شیربانو بھائی پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بانو بنت محمد علی وال جی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر علی غلام حسین، شبیر خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم بال جی، منیرہ پیار علی، سراج علی، عبد الرسول دولت اب ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان شہربان اور رحمت اللہ، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، امیر علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج فیملی اور کھوجا فیملی کے مرحومین، شبیر حسین کھوجا، مریم بھائی بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، یمیر شجاع، مریم بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین مولوی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مولوی والا اور شدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز فاطمہ رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی، بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ زہر بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نیانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، اسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، محمد علی اکبر علی، محسن علی اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کرمانی اور زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرین اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس،
برکت علی محمد علی داؤدانی غلام عباس بنت اکبر علی فقیر محمد شکر بھائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی کریا والا زرینہ بھائی داؤد علی اللہ رکھے قاسم علی کلثوم بھائی دایا علی رضا ابن داؤد علی علی محمد قاسم علی زہرا بھائی زوجہ علی محمد زرینہ بھائی زوجہ بنت بچو بھائی حسین علی محمد غلام عباس بابا منصورہ اللہ معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا محمد علی پیرانی اور رشتہ دار مرحومین طاہرہ بانو حیدر علی لاکھانی اور پلیتانہ والا فیملی قاسم علی جمال روشن بانو بنت خان محمد عنایت علی عبدالرسول شاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فردانہ بنت روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی اور ان کے زوجہ رضیہ بھائی اور علی رضا باخر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بن بندے علی فاطمہ بھائی محمد علی خیمجی یاسمین اکبر علی زینب زیب النساء رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی سجاد حسین رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بھائی بنت قاسم علی حبیب علی بہتا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی پتا حسین غلام حسین شکرہ بھائی لاجد لدہ دیو جی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فتا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم کم جی مناز علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سوم جی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور رشتہ دار شیرین بانو بنت حسین علی مرچنٹ اور رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی سغرا بانو بنت حاجی بھائی امیر علی زبیر بھائی اور ان کی فیملی شیر بانو زوجہ عبد الحسین فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کی فیملی زیرہ بنت حسن علی والجی جاوید وزیر علی دالوالا اور ان کی فیملی دور محمد لاکھانی فیروزہ بنت بچو بھائی عابدہ بنت دوست محمد رمضان علی کھیتانی رضا حسین بادامی فدا حسین فضا بانو جیون زبیر بھائی اور ان کی پٹیل فیملی یوسف علی جمانی خیر النساء جمانی اور رشتہ دار پارپیا ددو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار عابدہ بھائی بنت عبد الحسین دیوجیانی ساجو فیملی اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار اور تمام علماء عظام مرحومین تمام مراجعین کرام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین اور جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا سورہ مبارک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.